اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ ایسوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے، بندہ اس کی نافرمانی کرے اور اسی کے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ آنسوؤں کے چند قطرات نظر کر کے اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے، بلکہ بخشتا ہی نہیں، اس کے نام اعمال کو نیکیوں کے ذریعے منور اور تابع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ یہ اعلان کر دیتے ہیں اگر کوئی شراب پیتے نظر آئے گا، اگر کسی کے ہاتھ میں شراب ملے گی تو میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان شرابی نوجوان ہاتھ میں شراب تھامے لیے آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر کے وہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ان کے ڈر سے کانپنے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے ان کے خوف سے وہ نوجوان شرابی اللہ کے بارگاہ میں دل ہی دل میں توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے یا اللہ آج تو عمر کے خوف سے بچا لے، یا اللہ آج تو عمر کے جلال سے بچا لے، میں تیرے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں آج سے کبھی شراب نہیں پیوں گا بلکہ تیری محبت میں زندگی کو گزاروں گا، یا اللہ آج عمر کے جلال سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس شرابی نوجوان سے پوچھتے ہیں اے نوجوان تیرے ہاتھ میں جو بوتل ہے اس میں کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سرکہ محسوس تو نہیں ہوتی، یہ تو شراب کی بوتل لگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے لاؤ ادھر میں دیکھتا ہوں۔ اس نوجوان کے ہاتھ سے وہ بوتل کو مانگتے ہیں۔ بوتل کو مانگنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی دیکھتے ہیں تو اس میں سرکہ تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں تو شراب ہی تھا پر سرکے میں بدل گیا۔ ذرا سوچے اس نے توبہ کس کی وجہ سے کی تھی، اس نے توبہ کس کے خوف سے کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خوف سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ ذرا سوچے میرے اللہ کے خوف سے اگر کوئی توبہ کرے کیا اللہ اس کی نیکیوں کو اس کی گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل دے گا؟ کیا اللہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں نہیں تبدیل کر دے گا؟ یقیناً تبدیل کر دے گا۔ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھ کے سچی توبہ میں بہت بڑی طاقت ہے۔ آج دنیا کی کچہری عدالت اور کورٹ کا آپ جائزہ لے جہاں ایک مجرم کو پیش کیا جاتا ہے اور مجرم کو پیش کرنے کے بعد جب اس کا جرم ثابت ہو جائے تو مجرم جج کے بارگاہ میں جج کے سامنے رو رو کر کے معافی مانگنا شروع کر دے، جج کے سامنے یہ کہے کہ میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، آنسو بہائے تو دنیا اسے بے وقوف کہے گی اور کہے گی کہ جرم کرنے سے پہلے تمہیں انجام سمجھ لینا چاہیے تھا، اللہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچے دنیا کی کوٹ و کچہری عدالت کی عالم ہے، ایک بار جرم ثابت ہو جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے، پر میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ میں قربان جاؤں خدا بند قدوس کے کرم پر کہ مجرم ہزاروں ہاں گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، آنسوؤں کے چند قطرات نظر کرتا ہے، اپنی کیے پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی تمام خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، محترم ناظرین، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے پکے صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہم لوگوں سے جو گناہ ہو گئی ہے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔